جی کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام، خدا ان کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے، زندگی اور صحت کے لیے، اور جو وعدوں کے سچے خدا ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں، اور جو ڈھونڈتے ہو پاتے ہو، جو کھٹکھٹاتے ہو اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ سب کچھ ملے گا اگر تم میرے نزدیک آ جاؤ گے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 33 آیات میں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کہتا ہے کہ راست بازی کی راہ کو، جو سیدھی راستہ ہے، جس طرح ہمارا خداوند زندہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ راہ اور زندگی میں ہوں۔ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، راستی جو سچائی پہ چلنا سکھایا، وہی راست بازی کو ڈھونڈ لو تو ہر چیز تمہیں انعام میں دوں گا۔ بس کل کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر لے کے آئے گا، اور آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ جو دن ہمیں بخشا گیا ہے ہم اس کی شکر گزاری میں گزاریں تاکہ خدا کا کرم اور رحم ہمیشہ ہم پر بنا رہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے یہ نہیں فکر کرنی کہ کل کیا کھانی ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ، جیسے جب ہم اے ہمارے باپ پڑھتے تو کہتے ہیں آج کی روٹی ہمیں دے، تو وہ روز کی روٹی ہمیں مہیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے متی 6 باب اگر ہم 25-26 میں دیکھیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھیں کہ نہ وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، اور نہ کوٹریوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی ہمارا آسمانی باپ ان کو ہر چیز کھلاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درخت کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتا ہے، اور نہ محنت کرتا ہے نہ کاٹتا ہے۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب کی چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو خداوند ہر ایک چیز کو ہمیں مہیا کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پھر خداوند کہتے ہیں ہمیں بچوں کی مانند بننا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 13-15 میں ہے۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگرد نے انہیں جھڑکا کہ بچوں کو نہ لے کے آؤ۔ پر یسوع وہاں پہ خفا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچوں کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بچوں کی مانند سچے دل کے سچے ہوتے ہیں بچے، اور بچوں کی کوئی آس امید اپنے ماں باپ پر ہوتی جب تک وہ بچے رہتے ہیں، جب تک انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہی ہمیں سب کچھ دیں گے اور کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی طرح ہماری بھی آس، ہماری بھی امید، ہمارا بھی توکل ہمارے زندہ خدا پر ہو تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ ہمیں خدا کی بادشاہی میں چھوٹا بننا ہے، بڑا نہیں بننا، اور جو چھوٹا بنتا ہے وہی خدا کی آسمانی بادشاہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکساروں کا خیال کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بس ہمیں اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروختن سے رہنا ہے تاکہ وہ ہمیں وقت پر بلند کرے۔ ہمیں صرف کلام اور کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، اس کے سارے ہتھیاروں کو پہن لینا ہے تاکہ برے وقت میں ہم مقابلہ کر سکیں اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکیں۔ افسیوں کے 6 باب کو ہم دیکھتے ہیں اس کی 13 میں کہ نجات کا خول پہن لینا ہے، راست بازی کا بکل پہن لینا ہے تاکہ سیدھے چلتے رہیں، ایمان سے چلتے رہیں، ایمان کی سپر لے لینی ہے، سچائی سے کمر کس لینی ہے، اور روح کی تلوار جو خدا کا زندہ کلام ہے اسے لے لینا ہے، اور پاؤں میں صلح کی جوتی پہننی ہے
اور وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا وفادار خدا ہے، اس لیے وہ وفاداری چاہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہم دیکھیں گے مکاشوہ 21 باب میں کہ خدا نے کہا ہے کہ اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں کرتا ہے یا ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کے کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں، وہی جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، وہی جو خداوند یسوع کو نجات دہندہ مانتے ہیں، اس کے ساتھ جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ وہاں کبھی رات نہ ہوگی، وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ ابدی بادشاہی کریں گے۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ جب ہم خدا کے وعدوں پر قائم رہتے ہیں، خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، تو خدا کا وعدہ ہے انسان سے کہ تم کو وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا اور تیرے اندر سے تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ جہاں رہے گا اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، وہ عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرے گا۔ ہالےلویا۔ ہمیں صرف خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اس کے کلام کو اور اس کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو لیں، تاکہ زندہ کلام خدا کا یہ کلام سب کی زندگی میں اب سے لے کر ہمیشہ تک کام کرتا رہے۔ آمین۔ تمام بیماروں کو باپ جی آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں۔ جب آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے پاس آئے گا اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی، تو باپ میں سب کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتی ہوں، سب کو آپ کے مذبح پہ رکھتی ہوں، تاکہ سارے شفا پائیں اور سارے آپ کے نام کو جلال دیں، یسوع کے نام سے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے پاک گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔